بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا تفہیم الفلکیات کا سبق نمبر 37 ہے اور آج ہم نظام شمسی کا تعارف کرتے ہیں۔ ناظرین یاد رکھیں کہ نظام شمسی کے اندر جو ہمارا یہ جو نظام شمسی ہے جس کے اندر ایک سورج ہے اور 12-13 تقریباً سیارے ہیں اور بے شمار چھوٹے چھوٹے کواکب ہی ہیں اور اس پر یہ پورا نظام شمسی مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ 165 کے قریب چاند اور بہت سے دمدار سیارے بھی اس نظام کا حصہ ہیں اور ہم یعنی ان میں سے ہر ایک کا مختصر تذکرہ کریں گے۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ چونکہ یہ نظام شمسی ہمارے نمازوں کے اوقات، رؤیت ہلال اور سمت قبلہ کے ساتھ کوئی اتنا زیادہ اس کا گہرا تعلق نہیں ہے۔ یہ اسٹرانومی اور فلکیات کی اس کے اندر طویل ابحاث ہوتی ہیں، طویل اس کے اندر بحثیں ہوتی ہیں، تو وہ اس میں ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ تو ہم مختصراً اس ویڈیو کے اندر کچھ تعارف کریں گے نظام شمسی کا۔ باقی تفصیلات جو اس کی ہیں کہ ہر سیارے کا حجم، اس کی کثافت، اس سیارے کی رفتار، اس کی حرکات، اس کی ساری چیزوں کو ہم اتنے زیادہ ہائی لائٹ نہیں کریں گے، چونکہ ہم نے اب آگے عملی فلکیات کی طرف جانا ہے اور وہاں پہ جا کر ہم نے پریکٹیکل کرنا ہے جتنی بھی اصطلاحات ہم نے سیکھی ہیں اور اپنے موضوع سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں ہم ان کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو مختصر تعارف آج نظام شمسی کا ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ جو ہمارا نظام شمسی، جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا کہ اس کے اندر یہ ایک سورج ہے اور یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے گرد یہ 9 سیارے ہیں، تقریباً 12-13 سیارے ہیں لیکن مشہور 9 ہیں، یہ اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ اور یہ جو ہمارا نظام شمسی ہے اس کے اندر بے شمار چھوٹے چھوٹے کواکب بھی ہیں، دمدار سیارے بھی ہیں، 165 کے قریب چاند بھی ہیں، تو یہ سارے اس کے اندر موجود ہیں۔ تو ہم یہاں پہ پہلے سورج کا تھوڑا سا تعارف کر لیتے ہیں اور اس سے پہلے یاد رکھیں کہ ستارہ، سیارہ اور چاند، ان میں فرق کیا ہے، ان کی کیا کیا تعریفیں ہیں، تو وہ ہم یہاں پہ آپ کو بتانا چاہیں گے۔ ستارہ اس کو کہتے ہیں کہ جو خود ایک جگہ پہ ہو اور وہ حرکت نہ کرے اور اس کی اپنی ذاتی روشنی ہو، اور سیارہ کہتے ہیں کہ جو ستارے کے گرد چکر لگائے۔ تو لہٰذا سورج جو ہے وہ ستارہ ہے، اس کے گرد یہ 9 سیارے چکر لگاتے ہیں اور حرکت کرتے ہیں۔ اور چاند اس کو کہتے ہیں جو سیارے کے گرد چکر لگائے، چاند اس کو کہتے ہیں۔ یہ چاند کی تعریف ہے۔ اور دوسری سیارے کے اندر ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کی اپنی ذاتی روشنی نہیں ہوتی، چاند کی بھی اپنی ذاتی روشنی نہیں ہوتی، جو اپنی روشنی میں، اپنے روشن ہونے میں کسی ستارے کا محتاج ہو تو اس کو سیارہ کہتے ہیں۔ اس طریقے سے دمدار سیارے بھی ہوں گے، دم کی طرح کے، اور پھر سیارچے بھی ہوں گے، تو انشاءاللہ ہم ان کا بھی آگے تذکرہ کریں گے۔ تو سورج کا یہاں پہ ہم تھوڑا سا تعارف کر لیتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ جو ہمیں رات کو جو کروڑوں کھربوں ستارے نظر آتے ہیں، ان میں سے کئی ستارے اپنا مستقل ایک نظام رکھتے ہیں اور ہر ایک کے گرد اس کے اپنے سیارے گردش کرتے ہیں۔ جو ہمیں نظر آنے والا سورج ہے یہ بھی در حقیقت ایک ستارہ ہے اور اس کے گرد جو ہے جس طرح بھی بتایا کہ بہت سارے سیارے گردش کر رہے ہیں۔ ان کی تعداد کے بارے میں ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ چند روز قبل کی یعنی جو رپورٹ تھی اس کے مطابق جو ہے وہ ناسا نے مزید جو ہے وہ 100 کے لگ بھگ سیارے دریافت کر لیے۔ قطع نظر اس کے کہ ان کا تعلق کسی نظام شمسی سے ہے، اس نظام شمسی سے یا کسی اور سے ہے، لیکن انہوں نے دریافت کیے ہیں۔ کبھی ایک رپورٹ کے مطابق ماہرین کہتے ہیں کہ بھئی 3 نئے سیارے جو ہے وہ بھی دریافت ہو چکے ہیں۔ پھر ایک رپورٹ کے مطابق کہتے ہیں کہ اب تک تو پلوٹو کا سیارہ، اس کو ہم سیارہ سمجھتے رہے، لیکن اب بعض سائنسدان کہتے ہیں کہ بھئی وہ سیارے کی فہرست سے نکل چکا ہے، جبکہ کچھ لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں۔ تو ان سب باتوں کا جو ہے یہ ایک تخمینہ ہے، باقی سب اللہ تعالیٰ ہی کو اس کا علم ہے کہ حقیقی علم کیا ہے۔ تو یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہماری ملکی وے کہکشائیں، اور اس کے پڑوس میں چھوٹی موٹی کہکشائیں اور بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ ایک کہکشاں ہے۔ فی الحال کی جو جدید تحقیقات ہیں اس کے مطابق یہ پوری کائنات میں تقریباً 300 بلین کہکشائیں ہیں اور ہر کہکشاں میں تقریباً 250 بلین بڑے چھوٹے ستارے ہیں، اور ہر ایک ستارے کے ساتھ اپنا مکمل ایک کنبہ ہے سیاروں، سیارچوں اور چاندوں کا، اور سورج بھی اس کا ایک ستارہ ہے، اور یہ اس کا بھی اپنا یہ کنبہ ہے نظام شمسی، اور اس کے یہ 9 سیارے اس کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ تو سورج دیکھنے میں تو ہمیں فقط ایک 32 دقیقے کا نظر آتا ہے، لیکن اس کا اصلی حجم کیا ہے
یہ سن کر آپ یقیناً حیران زدہ رہ جائیں گے کہ اس کا قطر تقریباً 8,66,003 میل کے لگ بھگ ہے، یعنی اس کا قطر زمین کے قطر سے 109.5 گنا بڑا ہے۔ سورج کی کشش ثقل زمین کی کشش ثقل سے 28 گنا زیادہ ہے، یعنی اگر کسی چیز کا وزن زمین پر 1 من ہو تو اس کا وزن سورج پر 28 من ہوگا۔ اور اس اعتبار سے یہ سورج کی بہت ساری جو تفصیلات ہیں ہم ان میں نہیں جانا چاہتے۔ اور سورج کی مثلا جو حرکات ہیں وہ بھی تقریباً 3 قسم کی ہیں کہ ایک محوری حرکت بھی سورج کرتا ہے، اور دوسری حرکت وہ ہے جس میں وہ اپنے تمام خاندان کے ساتھ ایک کہکشاں ملکی وے کے اندر چکر لگا رہا ہے، اور ماہرین کے مطابق وہ اس کہکشاں میں موجود ایک ستارے نصر واقع کی جانب جو ہے وہ 11.5 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے محو پرواز ہے۔ اس کی محوری حرکت فلکیین نے سورج پر جو موجود کچھ داغوں کو دیکھ کر لگائی کہ یہ داغ کبھی زیادہ ہوتے ہیں اور کبھی کم ہوتے ہیں، اور ان کا جو حجم ہے وہ بھی مختلف ہوتا رہتا ہے۔ اور یہ جو سورج ہے یہ ہماری زمین سے تقریباً 9,29,56,200 میل دور ہے۔ اتنے فاصلے کو جو ہے ایسٹرونومیکل یونٹ کہتے ہیں، جس کو AU سے بھی کبھی تعبیر کرتے ہیں، اور سورج کی روشنی ہم تک 8 منٹ 24 سیکنڈ میں پہنچتی ہے۔ تو سورج ہمارے لیے ایک توانائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، ہواؤں کا چلنا، ڈیموں کی بجلی کی پیداوار، اور اسی طریقے سے کوئلوں کا توانائی کے لیے استعمال ہونا، اسی طرح تیل، گیس، ہر ایک چیز جو ہے وہ اس کی جو پیداوار ہے وہ سورج کی بدولت ہے۔ شمسی توانائی تو ہے ہی سورج کی وجہ سے، سولر سسٹم جتنا بھی ہے، بس سورج کی جو کل توانائی ہے اس کا 1 کھرب حصے کیے جائیں تو ان میں سے 1 یا 2 حصے ہم تک پہنچتے ہیں، وہ بھی مکمل ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی یہ چیزیں ہیں۔ اور اب ہم ناظرین سیاروں سے متعلق جو 9 مشہور سیارے ہیں ان سے متعلق کوئی تھوڑی سی تفصیلات بیان کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ جو لائن میں آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کے نام بھی ہم رکھ لیتے ہیں اور ان کا تھوڑا سا مختصر سا کچھ تعارف کر لیتے ہیں۔ ان میں جو سب سے پہلے جو بالکل سورج کے قریب چکر لگا رہا ہوتا ہے، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے عطارد، اور اس کا نام ہے عطارد، اور یہ نظام شمسی کے تمام سیاروں سے یہ چھوٹا ہے، اور اس کے بعد دوسرے درجے پر پھر پلوٹو ہے، اور ہندو اس سیارے کو بدھ بھی کہتے ہیں، اور اس کا قطر تقریباً 3100 میل ہے، یعنی 3008 میل ہے۔ اور عطارد جو ہے یہ زحل اور مشتری کے بعض چاندوں سے بھی چھوٹا یہ سیارہ ہے۔ اس کے گرد جو ہوائی غلاف کا کوئی امکان نہیں ہے، اس لیے اس کی قوت کشش جو ہے وہ بہت کم ہے۔ تو یہ عطارد ہے۔ اور دوسرا جو آپ کو نظر آ رہا ہے وینس، یہ ہے زہرہ، یہ ہے ہمارا زہرہ۔ زہرہ وینس، اس کو زمین کا ہمسایہ سیارہ بھی کہتے ہیں کیونکہ تیسرے نمبر پر زمین آ رہی ہے، اور یہ سورج اور چاند کے بعد آسمان میں سب سے زیادہ یہ روشن جرم فلکی یہی ہوتا ہے۔ جس وقت اس کی روشنی جوبن پر ہوتی ہے اس وقت اگر اس کو کوئی تیز نظر والا دوپہر کے وقت بھی دیکھنا چاہے تو کوشش سے دیکھ سکتا ہے۔ غالباً یہی وہ ستارہ ہے جس کا لوگ دن کے وقت دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ دن کو تارے نظر آئے۔ یہ صبح شام کا تارہ بھی کہلاتا ہے، اور اس کا مدار بھی چونکہ زمین کے مدار کے اندر ہے اس لیے یہ بھی عطارد کی طرح سورج کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، اور اس کو بھی کبھی کبھی سورج کے آگے اور پیچھے قریب قریب ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ حرکات اس کی جو ہیں وہ یہ ہیں کہ سورج کے گرد اپنا چکر 225 دنوں میں یہ پورا کرتا ہے، اور اپنے محور کے گرد 243 دنوں میں گھوم جاتا ہے۔ تو یہ ہے زہرہ۔ تیسرے نمبر پر ہماری یہ ارتھ ہے، ہماری یہ زمین ہے، اور زمین تو ہمارا گھر ہے اور نظام شمسی کا یہ تیسرا سیارہ ہے۔ اس کے بارے میں معلومات ہمیں سب سے زیادہ ہوتی ہیں، لیکن اس کی جو معلومات فلکیات کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں صرف ان کا ذکر یہاں اگر کیا جائے مختصراً تو وہ ہم کرتے ہیں، اور نمازوں سے کے اوقات سے متعلق باقی چیزوں سے متعلق جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں ان کا ہم ذکر یہاں پہ کرتے رہیں گے۔ اور باقی جو معلومات ہیں وہ مثلاً جغرافیہ، ارضیات وغیرہ کا مطالعہ اگر آپ کریں تو اس میں اس کا یہ مفید رہے گا۔ اور یہ بات تو کسی پر مخفی نہیں رہی کہ زمین گول ہے اور یہ سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے اور خود اپنے محور کے گرد بھی گھوم رہی ہے۔
تو یہ بالکل اس کی یعنی اور اس کے گرد کئی سو کلومیٹر ہوا کا غلاف ہے، اور اس کے دو حصے ہیں۔ اس کا پہلا حصہ کثیف ہوا پیدا پر مشتمل ہے، اور اس کی حد تقریباً 80 کلومیٹر تک ہے۔ اس میں ہوا کی کثافت زیادہ ہوتی ہے، اس میں طوفان اور اس طریقے سے باد و باران پیدا ہوتے ہیں، اور اسی میں شب و روز اور نوروز جو ہے، اور اس طریقے سے ظلمت اور اندھیرا اس کا ظہور بھی ہوتا ہے، اور آسمان کی جو نیلگونی ہے، سرخی ہے، قوس قزح وغیرہ بھی اسی کی بدولت ہوتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے وہ حصہ اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں ہوا کی جو کثافت ہے وہ لطیف ہوتی جاتی ہے، اور بعض جو ماہرین ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ ہوا کا جو خول ہے 320 اور 480 کلومیٹر کے درمیان ہے، مگر زیادہ تر ماہرین تقریباً 900 کلومیٹر تک ہوا کی موجودگی کے قائل ہیں۔ اس کے بعد ناظرین مارس ہے، اور مارس آپ جانتے ہیں کہ یہ مریخ کو کہا جاتا ہے، اور مریخ ہماری زمین کا یہ بیرونی پڑوسی ہے، اور یہ سورج سے اوسطاً 14 کروڑ 13 لاکھ میل دور ہے۔ اس کے مدار کی جو بیضویت ہے وہ 0.093 درجے ہے، اس لیے اس کے فاصلے میں تقریباً 2 کروڑ 60 لاکھ میل تک کی کمی بیشی ہوتی ہے۔ زمین سے اس کا فاصلہ کبھی تو 6 کروڑ میل تک بڑھ جاتا ہے، اور کبھی 3.5 کروڑ میل تک رہ جاتا ہے۔ چند روز پہلے یہ خبر مشہور ہوئی تھی کہ مریخ جو ہے وہ زمین کے بالکل یعنی قریب آ گیا، تو بالکل قریب کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل قریب آ گیا، مطلب 6 کروڑ میل تک یہ اس کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور اس کا جو قطر ہے وہ 4200 میل ہے، اور تقریباً 15 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے تقریباً 687 زمینی دنوں میں سے یہ سورج کے گرد جو ہے وہ اپنا چکر مکمل کر لیتا ہے۔ اس کی فضا میں پانی کی مقدار زمین پر ہوا میں موجود پانی کی مقدار کا 1000واں حصہ ہے۔ اتنی تھوڑی سی مقدار میں پانی سے بھی بادل بن جاتے ہیں، اور وادیوں میں صبح کے وقت جو ہے وہ ایک قہر سا بنا لیتے ہیں۔ اس کی سطح ماضی میں اس پر پانی کی موجودگی کا پتہ دیتی ہے، کیونکہ دریاؤں، جھیلوں اور آبشاروں کے نشانات اس پر موجود ہیں۔ جب سورج کے قرب سے گرمی بڑھ جائے تو کبھی کبھی طوفان بھی آ جاتے ہیں، لیکن اکثر تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ 2 برس میں صرف چند ماہ تک وسط آسمان میں دکھائی دیتا ہے، اور اس کا ظاہری قطر جو ہے وہ آسمان میں تقریباً 3.5 ثانیے سے لے کر 2.5 ثانیے تک یہ متغیر ہوتا رہتا ہے۔ 5ویں نمبر پر یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے جپیٹر یعنی مشتری، اور یہ مشتری نظام شمسی کا سب سے بڑا سیارہ ہے۔ گو کہ سورج سے فاصلے کے لحاظ سے یہ 5ویں نمبر پر ہے، لیکن جسامت کے لحاظ سے یہ پہلے نمبر پر ہے۔ مریخ اور مشتری کے درمیان جو معمول سے زیادہ جگہ خالی ہے، اور ماہرین کا خیال ہے کہ اس خالی جگہ میں ایک سیارہ تھا جو کسی وجہ سے پاش ہو گیا تھا، اور اب اس کے بچے کھچے جو ٹکڑے خلا میں سورج کے گرد بقیہ سیاروں کی طرح جو ہے وہ رواں دواں ہیں۔ ان میں سے جو ٹکڑا زمین کے مدار کے اندر گھس کر زمین کی فضا کے ساتھ رگڑ کھاتا ہے تو اتنا گرم ہو جاتا ہے کہ شدت حرارت سے جل کر بھسم ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں اس کو شہاب ثاقب کہتے ہیں، اور ابھی ہم اس کا تذکرہ بھی تھوڑا سا مختصراً کرتے ہیں۔ اور اگر یہ ٹکڑا کسی طرح زمین تک پہنچ جائے تو اس صورت میں اس کو نیزک کہتے ہیں، جو بعض اوقات بہت بڑی تباہی بھی لا سکتا ہے۔ اور یہ حلقہ نما جو آپ کو نظر آ رہا ہے سیٹرن، یہ ہے جی زحل، اس کو زحل کہا جاتا ہے، اور یہ چھٹا اور تن و توش کے لحاظ سے یہ دوسرا بڑا سیارہ ہے، اور یہ سیارہ زرد رنگ اور سست رفتاری کے لیے زمین یہ کافی قدیم زمانے سے یہ مشہور رہا ہے۔ یہ سیارہ خوبصورتی کے لحاظ سے معلوم جو کتنی بھی کائنات ہے اس میں شاید یہ پہلے نمبر پر ہے۔ دوربین میں اس کے رنگ جو ہے وہ حالے بہت خوبصورت لگتے ہیں۔ ان حالوں نے اس کے زرد جسم کو آغوش میں لے کر اس کے حسن کو دوبالا کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہمارا ہے جی یورینس، یہ ہے ہمارا یورینس۔ 1971 تک یورینس کو ایک ستارہ تصور کیا جاتا تھا، خالی آنکھ سے یہ شاذ و نادر ہی نظر آتا تھا، اور اگر کسی کو نظر آ بھی گیا تو اس نے اس کو ستارہ سمجھا۔ برما کے جو منجمین کی کتابیں ہیں ان میں یہ چاند، عطارد، زہرہ، سورج، مریخ، مشتری، زحل کے علاوہ ایک اور سیارے راہو کا بھی جو ایک ذکر ملتا ہے، غالباً اس سے مراد یہی یورینس ہوگا، لیکن یورپ نے اس کی دریافت کا سہرا ولیم ہرشل کے سر باندھا ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے یہ نیپچون کا،
یہ یورینس اور نیپچون تھوڑے یعنی قریب قریب کلر کے ہیں، لیکن نیپچون زیادہ یعنی نیلا کلر ہے، آسمانی کلر لیے ہوئے ہے، اور یورینس تھوڑا کم ہے۔ اس سیارے کی جو دریافت ہے اس نے سائنس میں ایک انقلاب برپا کیا ہے نیپچون کے، کیونکہ اس کو دیکھے بغیر فقط ریاضی کے قوانین سے اس کے وجود کا پتہ چلا لیا گیا تھا، بلکہ اس کی جگہ کا تعین بھی کیا گیا تھا۔ اور تو ایک طرف یہ سائنسی قواعد کی افاقیت کی دلیل تھی، تو دوسری طرف یہ الشمس والقمر بحسبان کا یہ مظہر اتم بھی تھا۔ جب یورینس دریافت ہوا تو ماہرین کو اس کی حرکت سے یہ اندازہ ہوا کہ اس کی حرکت ایسی نہیں جیسا کہ اس کو حسابی طور پر ہونا چاہیے، لا محالہ اس کی کوئی وجہ خارجی سبب ہے کہ کوئی اور ایسا سیارہ بھی موجود ہو سکتا ہے، ورنہ نظریہ جو تجاذب کا ایک نظریہ ہے اس پر نظر ثانی کی پھر ضرورت پڑ جائے گی۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ سائنسدانوں کو اس نظریے کا اس حد تک قائل ہونا پڑا کہ بعض ریاضی کے ماہرین نے اس سیارے کا حسابی تعاقب شروع کیا۔ ان میں ایک انگلستان کے جان آدم بھی تھے، ان کا نام تھا، اس نے اس سیارے کا صحیح مقام دریافت کر کے انگلستان کے شہی فلکی کو اطلاع جو دی تھی وہی ان الفاظ میں تھی کہ آپ برج دلو کے فلاں نقطے پر اپنی دوربین لگائیں، اس نقطے کے قرب و جوار میں ہی ایک درجے کے اندر اندر آپ کو ایک نیا سیارہ ملے گا جو چمک میں قدر نہم کی ستارے کی طرح ہوگا۔ تو بہرحال یہ ایک اس کا مشہور ہے قصہ ہے، لیکن پھر ان کی ایک طالب علم سمجھ کر اس ہندوستانی کی بات کو انہوں نے نہیں لیا، اور پھر انہوں نے اپنی ایک کچھ تحقیقات جاری رکھی، تو بالآخر اس کو پھر انہوں نے دریافت کر لیا۔ اور آخر میں ہم یہ چھوٹے سا جو ستارہ ہے پلوٹو، اس کا ہم تذکرہ کریں گے، اور اس کا جو دریافت کا قصہ وہ بھی اسی نیپچون کی طرح کی ہے کہ سائنسدانوں کو اس کا خیال ہو گیا تھا کہ ممکن ہے کہ دوسرے سیارے بھی اس طریقے سے دریافت کیے جائیں۔ البتہ ایک مشکل ضرور تھی کہ نیپچون کا مدار چونکہ کافی لمبا ہے، اس لیے اس کی حرکت کافی سست تھی، اور اس سے یہ اندازہ لگانا کہ حسابی طور پر حرکت متوقع ہے یا نہیں ایک دیر طلب کام تھا۔ آخر کچھ عرصہ بعد حسابی قاعدوں نے کھل کر نیپچون کی موجودگی کو یورینس کی حرکت میں بے قاعدگی کا ایک مکمل سبب ماننے سے انکار کیا۔ مزید یہ کہ خود نیپچون کی حرکت اس کی حسابی ممکن حرکت سے یعنی ایک مختلف پائی گئی۔ تو اب سائنسدانوں نے نویں سیارے کی دریافت کے لیے کمر کس لی، لیکن اس کے لیے ایک طرف زیادہ طاقت کی دوربین کی ضرورت تھی، تو دوسری طرف دوربین میں نظر آنے والے دوسرے اجرام فلکی سے اس سیارے کا امتیاز کرنا کوئی ایک آسان کام نہیں تھا۔ تو امریکہ کی جو رصدگاہ ہے ایروزنا رصدگاہ، تو اس کے مالک ڈاکٹر پرسیول لوئل نے اس نئے سیارے کی مدار اور مقام کا نہایت احتیاط سے حساب لگایا۔ 1916 میں اس کی وفات کے بعد اس تحقیق پر تقریباً کام بند ہو گیا، یہاں تک کہ 1929 میں نئی دوربین مکمل ہوئی۔ اس دوربین کے ذریعے 10 لاکھ ستارے یعنی فی فوٹو کے حساب سے ریکارڈ کیے۔ اس اثناء میں جب دوسرے سائنسدانوں نے ممکنہ سیاروں کو نیپچون کی طرف فرض کر کے اس کی تلاش میں وہ لگے ہوئے تھے، تو کلائیڈے ٹو مباخ نے اس سیارے کا کھوج لگا ہی لیا اور ثبوت کے طور پر ایسی 2 تصاویر پیش کر دی جس میں چند دن میں اس ممکنہ سیارے کے باقی ستاروں میں مقام کی تبدیلی کا جو واضح پتہ چل سکتا تھا، تو اسی مشین کی بدولت یہ ممکن ہو سکا۔ یہاں پہ ان سارے سیاروں کی جو مدار ہیں جن میں وہ اپنے مدار کے اندر سورج کی گرد چکر لگاتے ہیں، کچھ آگے کچھ پیچھے کر کے بھی آپ کو یہاں پہ دکھائے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو ایک ترتیب کے ساتھ یہ ستارے سورج سمیت یہ پورا ایک نظام شمسی کا جو ایک خاندان ہے، ایک نظام ہے، وہ سارا یہاں پہ دکھایا گیا ہے۔ ابھی کچھ ذکر ہم یہ دمدار سیاروں کا بھی کر لیتے ہیں کہ عرف عام میں ان کو دمدار ستارے اور انگریزی میں ان کو کومیٹ کہتے ہیں، اور لاطینی زبان کا یہ لفظ ہے کومیٹا سے یہ ماخوذ ہے، اور اس کا مطلب ہے لمبے بالوں والی۔ دمدار ستارے کی جگہ ان کو دمدار سیارے ہی کہنا ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے خواص سیاروں کے ساتھ زیادہ ملتے جلتے ہیں، اور اگرچہ ان کا جو محور ہے وہ حد سے زیادہ بیضوی ہوتا ہے، اس لیے کبھی تو یہ سورج کے بالکل قریب آ جاتے ہیں اور کبھی پلوٹو سے بھی آگے نکل جاتے ہیں۔ ان کی رفتار جو ہے وہ کپلر کے قانون کے مطابق سورج سے فاصلے کی بنیاد پر تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ تو ان کی جو 3 حصے ہوتے ہیں، سر ان کا ہوتا ہے اور قلب ہوتا ہے اور دم ہوتا ہے۔ تو دمدار سیارے کا جو مادہ ہے وہ نہایت ہی بادل سے بھی زیادہ لطیف ہوتا ہے، اور اس وجہ سے دمدار سیارے کے جسم میں تارے چمکتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور ان کی دم بہت لمبی ہوتی ہے، حتیٰ کہ بعض دمداروں کی تو جو دم ہے وہ کروڑوں میل لمبی ہوتی ہے۔ یہ اس طریقے سے ہمیں آسمان میں
جب یہ ہوتے ہیں تو روشنی نظر آتی ہے۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں ان سیارچوں کا۔ یہ نظام شمسی میں بعض یعنی ایسے اجرام فلکی بھی ہیں جن کو نہ سیارہ کہا جا سکتا ہے اور نہ کسی سیارے کا چاند، کیونکہ نہ تو وہ کسی سیارے جتنے ہیں اور نہ ہی کسی سیارے کا وہ کے گرد چکر لگاتے ہیں، نہ کسی ستارے کے گرد، اور نہ کسی سیارے کے گرد یہ حرکت کرتے ہیں، تو کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ تو ان اجرام فلکی کو سیارچے ہی کہہ سکتے ہیں۔ ان میں بعض سیارچے تو 1000 کلومیٹر کے قطر کے ہوتے ہیں اور کچھ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ جیسے ریت کے ذرے۔ اگر ان میں سے کوئی سیارچہ زمین کی فضا میں آ دھمکے تو زمین کی فضا کے ساتھ رگڑ سے اتنی حرارت پیدا ہوتی ہے کہ وہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے اور اس کی روشنی ہمیں نظر آتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ستارہ ٹوٹ گیا بھائی۔ تو یہی شہاب ثاقب ہوتا ہے۔ اگر اس کا تن و توش اتنا ہو کہ رگڑ کی حرارت کی وجہ سے وہ راکھ بن کر ختم نہ ہو تو اس کے باقی حصے کو پھر نیزک کہتے ہیں، اور یہ نیزک نہایت تیزی کے ساتھ زمین کی فضا سے گزر سکتا ہے، اور اگر گزر گیا تو پھر زمین پر گرتا ہے تو زمین پر ایک قیامت برپا کر سکتا ہے۔ سائنسدانوں کے اندازے کے مطابق ایک نیزک اس طرح زمین پر آج سے 6-7 کروڑ سال تقریباً پہلے گرا تھا، جس کے دھماکے اور اس کے بعد کے اثرات سے زمین پر اس وقت موجود حیوانی نسل ڈائناسور جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی۔ یہ جو ہمیں تیل وغیرہ مل رہا ہے یہ انہی کی باقیات ہیں۔ تو بہرحال یہ ان کی کچھ اپنی تحقیقات ہیں جنہیں ہم جھوٹا بھی نہیں کہہ سکتے اور سچا بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو ناظرین، یہ کچھ مختصر سا تعارف ہم نے کر لیا ہے نظام شمسی کا۔ تو مزید اگر آپ اس پہ ریسرچ کرنا چاہیں، مطالعہ کرنا چاہیں، تو تفہیم الفلکیات کتاب کے اندر اس کی مکمل تفصیل بھی موجود ہے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی جو بحث ہے عملی فلکیات ہم اس کی طرف جائیں اور اس کا مختصر تعارف ہی آپ کے ساتھ کروائیں۔ تو یہ مختصر تعارف آپ کے سامنے ہو گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔